پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی، وہ پیارے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ انہیں حاکم بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے ایک ایسا جرت مند، بہادر، نڈر سپاہی کی صورت میں اجاگر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جب طالوت کو بادشاہ مان لیا اور طالوت نے جہاد کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ ہی ایک شرط لگا دی کہ راستے میں آنے والی ندی کو عبور کر دو، پانی نہیں پینا، تو وہاں ایک اکثر بہت بڑی جماعت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کو دیکھیں۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک نوجوان داؤد علیہ السلام تھا، جسے باپ نے اپنے بھائیوں اور دوسرے سرداروں کا حال جاننے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ وہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، کوئی شہرت میں نہیں رکھتے تھے، مگر جوان تھے۔ ان سے رہا نہ گیا اور طالوت سے اجازت چاہی، مگر طالوت نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو۔ جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سے اجازت چاہی، اور نہ تجربہ کار ہو، مگر داؤد علیہ السلام کا اصرار بڑھتا گیا۔ آخر طالوت نے اجازت دے دی۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقارت سے اسے کچھ اہمیت نہ دی، مگر جب دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اب جالوت کو ان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ لگا۔ داؤد علیہ السلام نے لڑتے لڑتے اپنی گوپھند سنبھالی اور 3 پتھر اس کے سر پر مارے۔ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دی۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا، ظالموں کو شکست ہوئی اور داؤد علیہ السلام کی طاقت کا بہت چرچا ہوا۔ طالوت نے جنگ سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو مارے گا میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور بادشاہی کا حصہ دار بناؤں گا۔ اس لیے طالوت نے داؤد علیہ السلام سے اپنی لڑکی میکال کی شادی کر دی اور حکومت میں بھی حصہ دار بنا دیا۔ اور اس کو دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت بھی پائی، اور داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ حاکم بھی مقرر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بہادری سے بنی اسرائیل میں مشہور ہو چکے تھے اور لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے بھی انہیں اپنا رسول مقرر کر لیا اور لوگوں کے انتظام اور بندوبست کے لیے خلیفہ بھی مقرر ہو گئے۔ ان سے پہلے دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ حکومت ایک خاندان میں ہوتی اور نبوت دوسرے خاندان میں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں داؤد علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہیں اللہ نے نبوت اور حکومت دونوں چیزیں عطا کیں۔ قرآن میں اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے حکومت بھی دی اور علم بھی سکھایا، اور ہم نے زمین میں اس کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ حکمت جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بہادری کی وجہ سے اور اپنی بہادری کی وجہ سے آئے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بڑے فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 آدمی ایک بیل کا جھگڑا لے کر آئے اور ہر ایک کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ آپ نے فیصلہ دوسرے دن پر ڈال دیا۔ دوسرے دن انہوں نے مدعی سے کہا رات میں اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہذا تو صحیح بات کر۔ اس نے کہا اے خدا کے نبی، اس معاملے میں میں بالکل سچا ہوں، لیکن اس واقعے سے پہلے میں نے مدعا علیہ کہ باپ کو دھوکہ دے کر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قصاص میں قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس واسطے میں قرآن پاک نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو حکمت، نبوت عطا کی اور صحیح فیصلے کی قوت بخشی۔ وہ تقریر بہت بہتر کرتے تھے اور ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ آتا تھا۔ ان کا قول حق و باطل کے درمیان فیصلہ شدہ بات سمجھی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت جب عطا کی تو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور بھی نازل ہوئی۔ کتاب، آسمانی کتاب جو ہے وہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اصل تورات تھی، لیکن حالات و واقعات زمانہ کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا ہوئی، جو تورات کے قانون کے اندر رہ کر اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی اور وحی کے نور سے پیاسوں کی پیاس بجھائی۔
حضرت داؤد علیہ السلام موسیٰ کی شریعت کو پھر تازہ کیا، زبور خدا کی حمد کے نغموں سے بھری تھی، اور حضرت داؤد کو اللہ نے ایسا لہجہ اور آواز دی تھی کہ لہن داؤد دی مسل بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری کی خوبصورت آواز سنتے تو فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے لہن داؤد عطا فرمایا ہے۔ غرض زبور میں اللہ کی حمد اور ثنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد سریلی آواز سے بیان کرتے تو انسان اور جن چھوڑ حیوان اور پرندے اور پہاڑ بھی مست ہو جاتے اور آپ کے گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد کے گیت گاتے اور اپنی سریلی آوازوں سے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور پہاڑ بھی خدا کی حمد سے آواز پیدا کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو قصہ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی۔ مطلب کہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، کم و بیش بہت پیغمبر آئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی برائی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، انسان سے بندر بن گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یہ بنی اسرائیل کی قوم اتنی سرنش ہو چکی تھی، اتنے مدغم ہو چکے تھے اپنے کاموں میں کہ یہ اللہ کے پیارے نبیوں کی باتیں نہیں سنتے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم کبھی بھی یہ بات پر توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں روک دو کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں۔ ہفتے والے دن جس طرح سے آج ہم مسلمانوں میں جمعہ کا دن ہے، اس وقت ہفتے کا دن تھا، ایک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ انہیں روک دو، منع کر دو کہ یہ ہفتے والے دن جو ہیں مچھلیاں نہ پکڑیں۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر ان میں مچھلیوں کو پکڑنے لگے۔ مطلب کہ ہم دریا سے تو نہیں پکڑیں گے، مگر یہ ان کیاریوں میں یہ مچھلیاں آ جائیں گی اور ہم پکڑیں گے تو ہم پکڑ تو لیں گے نا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، لیکن یہ باز نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا، اور عذاب ایسا تھا جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا، اور 3 دن تک یہ اسی حالت میں رہے اور پھر مر گئے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھتے، جب ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھتے تو کہتے کہ آپ تو فلاں تھے، میں فلاں تھا، میری شکل تو نہیں بدلی، آپ کی شکل کیسے بدل گئی؟ لیکن جب وہ اپنا آئینہ دیکھتے، جب وہ اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے تو پھر کیا کہتے کہ اوئے ہم تو لوٹے گئے، ہم تو مارے گئے، ہمارا کیا حال ہو گیا، ہم تو بندر بن گئے۔ پھر یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ، ایک ایسا واقعہ آتا ہے ایک عاشق اور معشوق کا کہ وہ چیخ رہے تھے جب اس نے دیکھا کہ میں تو بندر نہیں ہوں، لیکن وہ بھاگا جا رہا تھا۔ جب وہ بھاگا جا رہا تھا تو اس نے پانی کا ایک عکس میں اپنا نقش جب دیکھا کہ میں بھی بندر بن گیا، جب اس نے یہ دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، اس کی ایسی چیخ نکلی کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نافرمانی کی وجہ سے ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ ہمیں بھی ان قوموں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور ساتھ لائک کرنے کے ساتھ چھوٹا سا کومنٹس کر دیں، اور کومنٹ کے ساتھ چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔